نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. سورۃ البقرہ لیسن نمبر 3 آیت 6 to 7. بہت چھوٹا سا لیسن ہے، صرف 2 آیات ہیں. انشاءاللہ اس کو اچھے سے پڑھیں گے تاکہ آپ بھی گھر جا کے اس کی اچھے سے پریکٹس کر سکیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم دیکھیں نون مشدد آ گیا ہے. کیا بتایا تھا آپ کو؟ نون اور میم مشدد ہوگا تو 2 کاؤنٹس کا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو 2 کاؤنٹس کا یہاں غنہ کرنا ہے. رال باریک اور نرم حروف میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو اس کو اچھے سے باریکی سے ادا کریں گے. ان الذین کفروا کاف اور فا باریک ہے، را پر ہے. کفروا ان الذین کفروا. پھر سوا ان پہ مت کتنا ہی کھینچیں گے؟ 4 کاؤنٹس. ٹھیک ہے، اور حمزہ کو واضح کر کے جھٹکے کے ساتھ عطا کریں گے. سواء علیہم سواء علیہم. دیکھیے ان جو ہے نا وہ آپ کا دب جاتا ہے. ان پڑھیے، ان 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 سواء نہیں، ان نہیں، ان یہ اردو والا ان نہیں ہے، یہ ان ہے. ٹھیک ہے، سواء علیہم اانذرتہم دیکھیے ذال باریک ہے، را پر ہے. اانذرتہم اب تابی باریک ہے. ٹھیک ہے، اب ارد گرد کے 2 حروف باریک ہو گئے اور را پر ہے. ٹھیک ہے، اانذرتہم. شاباش. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جی تنذرهم میں یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے. میں نے پہلے لیسن میں آپ کو بتایا تھا کہ را کہیں باریک ہوتا ہے کہیں پر ہوتا ہے. ابھی آپ کو وجوہات نہیں پتا، لیکن آپ اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھیں دونوں میں را ساکن ہے، ایک میں را ساکن سے پہلے زیر ہے اور ایک میں زبر ہے. زیر ہم نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ باریک پڑھی جاتی ہے. تو جب را ساکن یعنی را کی اپنی کوئی سائن نہ ہو، وہ ساکن ہو تو وہ اس سے پچھلی والی حرکت کو دیکھا جاتا ہے، یعنی را ساکن سے پہلے والی حرکت کو دیکھا جاتا ہے. تو تنذرہم میں کون سی حرکت ہے؟ زیر ہے. تو یہاں را کیسی پڑھنی چاہیے؟ باریک. آپ نے خود بتایا نا، تو اس کا مطلب یاد رہے گا. اب انذرتہم پر آئیے. اس میں دیکھیے را ساکن ہے،
اس کو دیکھنا پڑے گا کس کو, تا کو یا زال کو؟ زال کو. اب آپ بتائیے زال پر کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے, تو یہاں را کیسے پڑھا جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک ہے انذرتہم اور آگے ہے تنذرہم. دیکھیے مصحف میں دیکھیے, یا پھر جب میں سمجھا رہی ہوں تو مجھے دیکھیے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, ورنہ آپ کا کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا. بات آدھی ادھوری سمجھ آئے گی تو علم آدھا ادھورا ملے گا, پھر آپ اس کو صحیح سے پریکٹس نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا. چلیں, انذرتہم تک تو ہم نے وقف کیا تھا تو اس کی پریکٹس ہو گئی. اب ام لم سے آپ کو پڑھائیں گے. اور ام لم آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاسز میں کہ جب بھی ساکن ہوتا ہے تو اس کو وقت دیتے ہیں تاکہ وہ حرف اچھی طرح اس کا جو سکون کی اس کی حرکت ہوتی ہے وہ اچھے سے ادا ہو. ٹھیک ہے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اچھا بھولے تو نہیں ہے, پیش پر کیا کرتے ہیں؟ ہونٹوں کو. تو تنذر تا پر پیش ہے نا, تو جب آپ اس کے بعد نون پہ پہنچیں گے تو آپ ہونٹ بالکل اسٹریٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تنذرہم, تنذرہم, ایکسٹرا نہیں پھیلانا ہے, نیچرل پوزیشن پر لانا ہے. تنذرہم. ایکسیلنٹ, بہت اچھا فالو کرتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اللہ اپنا فرما بردار بنائے ہمیشہ. چلیں انذرتہم سے پڑھتے ہیں. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جتنے بھی ساکن حروف ہیں اس کو مارک کیجئے. دیکھیں اس کو ایسے نہیں پڑھنا انذرتہم ام لم تن. ٹھیک ہے, ٹھہر کر جو اس کی حرکت ہے, جو ساکن سائن آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اس کو آپ کو پراپر ادا کرنا ہے. ایک مرتبہ پھر سے پڑھ رہی ہوں. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ختم اللہ, یا اسم جلالہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اسم جلالہ. اس کا لام جو ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے, کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے. کب باریک اور کب موٹا پڑھا جائے گا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. فی الحال اس میں یہاں پر پر پڑھا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پچھلے والے حرف سے جڑ رہے ہیں. ختم اللہ, تو پچھلی سائن کو دیکھیں گے, پیچھے کیا ہے؟ زبر ہے, تو زبر کیا کر دے گا؟ اس کو موٹا کر دے گا, پر کر دے گا. ٹھیک ہے, آپ سمجھ لیں باریکی صرف اور صرف زیر کے ساتھ جڑی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جہاں زیر آئے گا تو وہاں پر آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ باریک ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر اس میں جلالہ کے لام کو کیسے پڑھا جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. قلوبہم وعلی سمعہم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر آگے پیچھے ہو گئی آوازیں. اچھا, غیشہ وہ. ٹھیک ہے, واہ, واو پر کیا ہے؟ صرف
زبر ہے, اس کے ساتھ الف کو ایڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جب گول تا آپ کو نظر آتی ہے, پیچھے بھی آئی ہے نا, گول تا پر جب بھی وقف کرتے ہیں تو وہ ہا بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا اسپیلنگ ہو جائے گی؟ غشاوہ. اس کو غشاوہ ایسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, واو ہا زبر وہ ایسے بن جائے گی, اسپیلنگ یہ ہو جائے گی غشاوہ غشاوہ. وعلى أبصارهم, دیکھیے حمزہ اور با کو موٹا نہیں کرنا. اب سور نہیں, اب نہیں, اب پڑھیے اب. اچھا, یہ دوسرا لیٹر آ گیا جس کو ہلا رہی ہوں میں. پہلے کیا بتایا تھا کس پہ قلقلہ ہوگا؟ قوف. یہ جو ہلانا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں قلقلہ ہونا. ٹھیک ہے, تو اس کی کل 5 حروف ہیں. ابھی تک ہم نے کون کون سا سیکھ لیا؟ قوف. اور اب یہاں کون سا آ رہا ہے؟ با. 2 ہو گئے آپ کے پاس, 3 باقی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گی. آج 2 ملے ہیں آپ کو. تھرو آؤٹ دا ویک آپ کو پریکٹس کرنی ہے. اس کو اچھے سے ہلائیں تاکہ اس کی اچھے سے جو صفت قلقلہ ہے اور شدت ہے وہ اچھے سے ادا ہوگی. ٹھیک ہے, اب صوریہم صوریہم وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اچھا, پچھلی دفعہ سین اور صاد آئے تھے جو ایک جیسے آواز رکھتے ہیں. فرق کیا تھا؟ سین باریک, صاد موٹا, اور تا اور طا آئے تھے, سیم یہی ڈفرنس تھا. اور آج آئے ہیں ذال اور ظا. اب بتائیے کون سا باریک ہونا چاہیے؟ ذال. اور کون سا پر ہونا چاہیے؟ وہ آپ لوگوں نے تو خود ہی بتا دیا نا. تو پھر ذال کو باریک کرنا ہے تو باریک کرتے ہوئے سنائی بھی باریک دینا چاہیے. ٹھیک ہے, عذاب. اچھا, اگر اس کو میں سے پڑھوں عذاب, پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, معنی غلط ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ عذاب عظیم. اس کو اگر میں ذال کے ساتھ پڑھوں عظیم, غلط ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ کو ساؤنڈ کا ڈفرنس کرنا آیا. ٹھیک ہے, عظیم عذاب عظیم عذاب عظیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہاں تک لیسن مکمل ہو گیا. اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا, کوئی مشکل, کوئی ورڈ آپ کو پڑھنا مشکل لگ رہا ہو, جو سمجھنا مشکل لگ رہا ہو؟ جی. انذرتہم, اس میں نون کی آواز کو چھپائیں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے انذرتہم. اس میں آواز کو, آدھی آواز آپ ناک سے نکالیں گے, آدھی منہ سے. انذرتہم, یہ قاعدہ ہے جس کو اخفا کہتے ہیں. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. دیکھیں, ایک تو میں نے آپ کو بتایا نون اور میم مشدد ہیں, اس میں آپ 100% ساؤنڈ ناک سے باہر نکالیں گے, اس میں منہ سے آواز باہر نہیں آتی. جیسے عما, منہ بند ہے نا. ٹھیک ہے, ان, آپ آواز کمپلیٹلی 100% ساؤنڈ کہاں سے آئے گی؟ ناک سے. لیکن ہر جگہ پر جہاں نون ساکن ہوگا اور میم ساکن ہوگا تو اس کے کچھ قواعد ہیں. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ ہم آپ کو گریجولی سکھائیں گے. اگر آپ اس لیسن کو دیکھیں, آیت نمبر 6 اور 7 کو, تو میں نے آپ کو ان الذین, یہاں پر غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ 100% ساؤنڈ ناک سے نکالیں گے. لیکن آگے ہی میں نے آپ کو انذرتہم, یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی پڑھایا جس میں غنہ جیسی آواز ہے. لیکن میں نے آپ کو ایسے نہیں پڑھایا انذرتہم, ایسے تو نہیں پڑھایا. کیسے پڑھایا؟ انذرتہم, تو کچھ نون کی ساؤنڈ ہے
اور کچھ آگے والے لیٹر کی طرف ہم جا رہے ہوتے تو اس کی ساؤنڈ. تو یہ ابھی میں نے فی الحال صرف آپ کو پڑھا دیا ہے. آپ اس کو ایز اٹ از کاپی کریں. گھر جا کے آپ جب 7 ٹائمز پڑھیں گے تو اس کو اسی طرح پڑھیں. اور قاری حذیفی کی آواز میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کی تلاوت آپ کو کمپلسری سننی ہے, وہ آپ سنیں گے تاکہ آپ اس کو اچھے سے پڑھ سکیں. لیکن ان قواعد کو ایک دن میں سمجھنا مشکل ہے, آپ یاد بھی نہیں رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم آہستہ آہستہ گریجولی آپ کو ایک ایک چیز ایسے سکھائیں گے کہ آپ کو وہ یاد ہو جائے. جیسے اب آج میں نے آپ کو سکھایا نون اور میم مشدد ہوں تو وہاں پہ غنہ کرنا ہے. قلقلہ کے ہم نے حروف سیکھ لیے کون کون سے, قوف اور با. اور میں نے آپ کو یہ بتایا اولئک کی مد کو کتنا کھینچنا ہے, 4 کاؤنٹس. ٹھیک ہے, حروف مقطعات ہم نے پڑھے تو اس کی مد کو کتنا کھینچنا ہے, 6 کاؤنٹس. ٹھیک ہے, تو فی الحال جو بتا دیا ہے. اور اسی طرح پیش کی ادائیگی آپ کو کیا بتایا ہے, ہونٹوں کو گول کریں گے. زیر کی ادائیگی آپ کو کیا بتایا ہے, باریک پڑھنا ہے, تھوڑی سی آپ کی چن ڈاؤن ہوگی تو یہ باریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو فی الحال اتنا یاد کریں. آپ کی تجوید کی پوری کتاب ہے, دیکھیں اگرچہ آپ کو بہت پتلی سی نظر آ رہی ہے لیکن اس کو پڑھنے میں آپ کو اچھا خاصا وقت لگے گا کیونکہ اس کو سمجھنا ہوگا ان قواعد کو. ٹھیک ہے, تو ایک ہی دن میں تو ہم نہیں پڑھ سکتے. ہاں, تو علم کے لیے صبر بھی بہت ضروری ہے. تو آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ ہر چیز بتائیں گے. فی الحال آپ صرف کاپی کریں جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہے. جی, لام پر وعلا ابصر. دیکھیے کھڑا زبر جو ہے وہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ اگر آپ صرف اعلیٰ پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھیں گے, اس لیے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ ملا کے پڑھیں گے نا تو مت پڑھیں گی, اس لیے مت بھی بنی ہوئی ہے. جب آپ صرف اعلیٰ ورڈ پڑھتی ہیں آپ ترجمہ یاد کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے دیکھیے اعلیٰ سمعہم آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی اپنی سائن جو ہے نا وہ کھڑا زبر ہے. لیکن یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب اس طرح کھڑا زبر ہو یا الف مدہ ہو اور اس کے بعد اگلے کلمے میں حمزہ آ جائے. دیکھیں اعلیٰ ابصارہم میں کیا ہے, اعلیٰ ہے. اس کے بعد دیکھیے ابصارہم کس سے شروع ہو رہا ہے, حمزہ سے شروع ہونا ہے. تو ایسی صورت میں مد بنتی ہے. تو آپ کو یہاں پر مد بنا کے دے دی گئی ہے کیونکہ آپ وعلا تو نہیں پڑھیں گے نا, آپ کیا پڑھیں گے, وعلا ابصارہم ملا کر ہی پڑھیں گے. تو آپ کو یہاں پہ مد بنانی ہے. ٹھیک ہے, تو کلیئر ہے. ٹھیک ہے, اس کی اپنی سائن رکھی گئی ہے اور ملانے کے لیے مد بنا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے آپ کو. جی, اور کوئی سوال, کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو. جی جی, الصلاۃ آیت نمبر بتائیے بیٹا. جی بیٹا, آیت نمبر 3 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. جی صلاۃ پڑھیں گے جب ملا کے پڑھیں گے. تو دیکھیں میں نے آپ کو پڑھایا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, یہاں وقف کیا تھا ہم نے. پھر ہم نے اس کو پیچھے سے پڑھا تھا ویقیمون الصلاۃ ومما, ایسے پڑھا تھا نا. تو جب آپ ملائیں گے تو آپ تا پر زبر پڑھیں گے. لیکن جب آپ وقف کریں گے تو میں نے کیا بتایا, جب گول تا ہوگی تو کیا ہو جائے گی, وہ ہاں ساکن بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو وقف کی صورت میں کیا بنے گی, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. آپ کا سوال یہی تھا یا یہ تھا کہ میں لا کو کھینچ کیوں رہی ہوں؟ جی دیکھیں غشاوہ پہ کیا آیا بیٹا, پیچھے دیکھیے آیت نمبر 7 میں دیکھیے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. تو نہیں پڑھا میں نے, وقف کیا تو کیا پڑھا, غشاوہ. یہاں پر بھی میں نے کیا کیا, سیم اسپیلنگ ہے نا. دیکھیے گول تا ہے, پیچھے بھی دیکھیے الصلاۃ میں کیا ہے, گول تا ہے. فرق صرف کیا ہے, الصلاۃ میں زبر ہے اور وہاں پر 2 پیش ہیں. لیکن دونوں میں چونکہ حکم یہی ہے کہ گول تا جب آئے گی تو وہ ہاں ساکن بن جائے گی وقف میں. اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ایز اٹ از پڑھا جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کو اس کی اپنی سائن پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, صحیح بیٹا, کلیئر ہے. ملائیں گے تو الصلاۃ ومما, وقف کریں گے تو الصلاۃ. ٹھیک ہے بیٹا. جی اور کچھ. اچھا ہوم ورک کیا ہے آپ کا, 7 ٹائمز پڑھنا ہے کم سے کم. پڑھنے کا طریقہ پتہ ہے نا, 3 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے آپ کو پہلی آیت کو, پھر دوسری آیت پہ آپ جائیں گے 3 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر تیسری آیت پہ جائیں گے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس طرح پورا لیسن 3 مرتبہ کمپلیٹ ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے, آپ سنگل سیٹنگ میں کریں, ڈبل سیٹنگ میں کریں, ٹرپل سیٹنگ میں کریں, اٹس اپ ٹو یو. لیکن پیٹرن یہی ہوگا. یہ 3 بار لیسن ہو گیا, پھر آپ کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے آیت نمبر 1 کو. آپ کو سیکنڈ ٹائم جب آپ دوبارہ شروع کریں گے تو بھی آپ کو آیت کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر آپ کو اگلی آیت پہ جانا ہے. اس طرح آپ کا کمپلیٹ ہو گیا لیسن. کتنی بار, 5 ٹائمز. پھر 6 ٹائم میں آپ پورا لیسن پڑھیں گے,
پھر 7th ٹائم میں بھی آپ پورا لیسن پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں یہ تو آپ کے ٹائم پر ہے نا, جس کے پاس اگر 10 منٹ ہیں تو اس کے پاس جتنا ٹائم ہے اتنا پڑے گا. لیکن اگر آپ پورا ہاف این آور نکالتی ہیں تو یہ بہت بہتر ہے کہ آپ ایک ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں ابھی تو لیسنس چھوٹے ہیں تو آپ کر لیں گی, لیکن آگے جا کے لیسنس بڑے بھی ہوں گے, 2 رکوع بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. جب آپ لوگ بڑے ہو جائیں گے تو پھر بڑے لیسن ملیں گے. تو ابھی تو آپ جو ہے وہ اس پہ انشاءاللہ پریکٹس کریں. تو جتنا آپ کا ابھی ریسیٹیشن اچھی ہوگی نا, اتنا انشاءاللہ آپ بڑا لیسن بھی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے بیٹا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے, آپ لوگوں پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل کریں, اور آپ کو بہترین قرآن پڑھنے والا بنائیں. کوئی بھی اور پریشانی ہو, مشکل ہو, میں حاضر ہوں, آپ پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ. بریک میں بھی, گروپ پر بھی, آفٹر کلاس بھی انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. چلیں دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.